السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں مختصر سا دجال کو۔ ابن ماجہ میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے کا زیادہ حصہ جو ہے وہ دجال کے بارے میں بیان کیا اور فرمایا کہ دجال سے بڑا فتنہ اول سے لے کے آخر تک اور کوئی نہیں ہے، یعنی دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں گھومے گا، اور لوگوں سنو کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور میں اس کی ایک آپ کو ایسی صفت بتاتا ہوں کہ جو پہلے نبیوں نے اپنی امتوں کو نہیں بتائی۔ ابتدا میں وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور سن لو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر اس کا مکر و فریب بڑھے گا اور وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، اور سن لو کہ اللہ کو کوئی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، ہاں مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا، اور سنو وہ کانا ہوگا اور اللہ نعوذ باللہ کانا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو پڑھا لکھا اور ان پڑھ پڑھ سکے گا جو ایماندار ہوگا۔ جب یہ نکلے گا تو سنو کہ اس کے ساتھ ایک آگ اور ایک باغ ہوگا، وہ اپنی آگ کو جہنم کہے گا اور باغ کو جنت کہے گا، کہ جس کو وہ اپنی آگ میں ڈالے تو وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے تو وہ آگ اس انسان پر ایسے ٹھنڈی ہو جائے گی کہ جیسے نمرود کی آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جو ایک عربی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دوں تو مجھے رب مان لے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں، تو وہ دو شیطانوں کو حاضر کرے گا، ایک اس کی ماں کی شکل میں اور ایک اس کے باپ کی شکل میں، اور کہے گا کہ یہ تیرے ماں باپ ہیں، اور وہ کہیں گے کہ ہم تیرے ماں باپ ہیں، حالانکہ وہ شیطان ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا اور وہ اس کو چیلنج کرے گا، اور وہ اس کو کہے گا کہ تو دجال کافر ہے، تو وہ اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، دو ٹکڑے کرے گا، اور پھر وہ اس کو زندہ کرے گا اور اٹھائے گا، بٹھائے گا اور پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے مارا اور پھر زندہ کیا اور تجھے اٹھایا بٹھایا، کیا میں خدا ہوں، میں رب ہوں؟ تو وہ نوجوان جو ہوگا جس کو اس کے نے دو ٹکڑے کیے ہوں گے وہ کہے گا نہیں، تو دجال ہے، تو فتنہ ہے، تو کافر ہے، تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کو وہ شخص کہتے ہیں کہ وہ جو شخص ہوگا وہ میری امت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلند مرتبے اور درجے والا شخص ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ وہ آسمان کو کہے گا بارش برسا تو بارش برسے گی، اور زمین سے کہے گا کہ اناج اگا تو اناج اگے گا۔ اس کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور اس کو کہے گا کہ جی مجھے خدا مانو، وہ اس کو نہیں مانیں گے تو ان کی ساری چیزیں تباہ و برباد کر دے گا اور ان کی ہر شے کو نیست و نابود کر دے گا۔ اور پھر ایک قبیلے کے پاس جائے گا تو وہ اسے خدا مان لیں گے تو ان کی ساری چیزوں کو ان کی کھیتیوں کو ان کے لیے اناج کا حکم دے گا، اور آسمان سے بارش برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسے گی، اور ان کے جو جانور ہوں گے وہ موٹے تازے ہو جائیں گے اور ان کا دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے یہ پوری روح زمین پہ پھرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ پھر مدینہ میں زلزلہ آئے گا، اور اس زمین کے ہلنے سے جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہوں گی وہ وہاں سے بھاگ جائیں گی، نکل جائیں گی اور جا کر اس سے مل جائیں گی، اور وہ یوم الخلاص ہوگا، یعنی کہ برے لوگوں سے مکہ اور مدینہ پاک ہو جائے گا۔ ایک صحابیہ نے پوچھا کہ اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ تو فرمایا کہ عرب پہلے تو ہوں گے ہی نہیں، بہت کم ہوں گے، اور جو ہوں گے ان کی اکثریت بیت المقدس میں ہوگی،
اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ایک صالح شخص نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہوگا، تو وہ پچھلے قدم پیچھے ہٹے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موقع دیا جائے کہ وہ نماز پڑھائیں، لیکن وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ یہ اقامت کہی گئی ہے تیرے لیے اور تم ہی نماز پڑھو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا نماز کے بعد فارغ ہو کر، تو دجال 70,000 یہودیوں کی فوج کے ساتھ جنگ کے لیے آیا ہوگا، اور جیسے ہی اس کی نظر عیسیٰ علیہ السلام پہ پڑے گی تو وہ واپس لوٹ کے بھاگنا شروع کرے گا اور نمک کی طرح گلنا شروع کرے گا، اور وہ اتنا بھاگے گا کہ باب لد کے پاس جا کر اس کو عیسیٰ علیہ السلام پکڑ لیں گے اور وہاں پہ اس کو قتل کر دیں گے۔ اب یہودی منتشر ہو کر بدحواس ہو کر بھاگیں گے، اور کوئی پتھر کے پیچھے چھپے گا، کوئی درخت کے پیچھے چھپے گا، لیکن ان کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور جس درخت یا پتھر کے پیچھے یہودی چھپیں گے جو آج کل بڑا ظلم کر رہے ہیں، تو وہ پتھر بھی کہے گا اور وہ درخت بھی کہے گا کہ ہے مسلمان، ایک یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، اس کو مار۔ ایک درخت ایسا ہے کہ جو یہودی اس کے پیچھے چھپے گا تو وہ اس کو مارنے کے لیے نہیں کہے گا کہ یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو مار دو، اور وہ درخت ببول کا کہتے ہیں کہ ببول نام کا ایک درخت ہے، وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک حکومت کو قائم کریں گے، اور وہ بڑا انصاف پہ مبنی حکومت ہوگی، اور اس میں لوگ سکون اور آسائش کی زندگی گزاریں گے، اور ہر خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور ہر زہر والے جانور کا زہر نکال دیں گے۔ ایسا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ سانپ کے منہ میں انگلی رکھے گا تو اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، اور اکثر لوگ اور بچے شیروں سے کھیلیں گے، اور وہ شیر کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ بھیڑیے جو بکریوں کو کھا جاتے ہیں، وہ بکریوں کے ریوڑوں کے گرد اس طرح یا ان کے گل مل کے ایسے چلیں گے کہ جیسے حفاظتی کتا رکھا ہوتا ہے۔ ساری زمین پہ اصلاح ہوگی، اور امن ہوگا، اور انصاف ہوگا، اور سکون ہوگا، سب کلمہ گو ہوں گے، کفر ختم ہو جائے گا، اور ہر طرح کی بد عنوانی اور ہر طرح کی برائی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور زمین بمثل چاندی کی ہو جائے گی۔ برکت اتنی ہوگی کہ ایک انگور کا گچھا اگر ایک جماعت کو دیا جائے گا تو وہ سیر ہو کر اس کو کھا لیں گے۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پوری جماعت اس کو کھائے گی اور وہ ختم نہیں ہوگا۔ بیل قیمتی ہو جائیں گے، اور گھوڑے جو ہیں جو بیلوں سے اس ٹائم زیادہ قیمتی ہیں وہ چند درموں پہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ بیل کے قیمتی ہو جانے اور گھوڑے کی قیمت گر جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیتی باڑی بہت ہوگی، اناج اور غلہ بہت ہوگا، اور اسی زراعت کو پیشے کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، اور سواری کا نام نشان کم ہی ہوگا، لوگ سواریاں نہ ہی استعمال کریں گے۔ دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال کات ہوگا۔ ایک سال آدھا غلہ زمین روک لے گی اور آسمان آدھی بارش کو روک لے گا، اور دوسرے سال بیشتر ایسا زمین سے غلہ اناج حاصل ہونا بند ہو جائے گا اور آسمان سے بارش برسنا بھی رک جائے گی، اور تیسرے سال ایک قطرہ بھی بارش کا پانی کا آسمان سے نہیں برسے گا اور نہ ہی زمین اناج دے گی، جانور سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور تمام طرف کات سالی ہوگی۔ یہ دجال کے آنے سے پہلے ایک سختی کا وقت آئے گا۔ پوچھا گیا کہ جی اس وقت لوگ زندہ کیسے رہیں گے اور ان کی خوراک کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ لوگوں کے زندہ رہنے کے لیے ان کی خوراک اور غذا کے طور پر لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اور الحمدللہ کہنا ہوگا۔ اس طرح کی انفارمیشن پر مبنی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور جو آپ کا سوال ہے اس کے متعلق کمنٹ کر سکتے ہیں۔